نافرمان اولاد۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ راجپوت گاؤں میں ایک عورت رہتی تھی جس کا نام رخسانہ تھا۔ اس عورت کا ایک بیٹا تھا جس کا نام اسد تھا اور وہ بہت ہی خوش کی زندگی گزار رہے تھے کہ اچانک ایک دن رخسانہ کے خاوند کا حادثے میں فوت ہو گیا۔ اس وقت اسد 6 سال کا تھا۔ رخسانہ کا خاوند ان دونوں ماں بیٹوں کے لیے روزی کمانے کا ذریعہ تھا، لیکن اب رخسانہ اور اس کا بیٹا دونوں مفلس کی زندگی گزار رہے تھے۔ رخسانہ اپنے بیٹوں کو اچھا کامیاب شخص بنانا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے خود محنت مزدوری کرنی شروع کر دی۔ اس نے اسد کا داخلہ ایک بہت ہی اچھے اسکول میں کروایا۔ پھر وقت گزرتا گیا اور 20 سال کے بعد اس کا بیٹا اسد ایک کامیاب انجینئر بن گیا۔ اب ان کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا اور اس عورت نے اپنے بیٹے کی شادی بھی کر دی۔ شادی کے بعد اسد پہلے جیسا نہ رہا۔ اسد نے اپنی ماں سے برا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ اب رخسانہ کافی بوڑھی ہو چکی تھی اور اسد نے اس کا صحیح سے خیال نہ رکھنا اور نہ ہی اس وقت دینا اور نہ ہی اس کی صحت کی پرواہ کرنا۔ ایسا لگتا تھا کہ اسد اپنی ماں کی تمام قربانیوں کو بھلا چکا تھا۔ رخسانہ اب بڑھاپے کی وجہ سے بہت بیمار رہنے لگی تھی اور گھر میں اس کا دم گھٹتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ مجھے کہیں باہر لے جاؤ، تو اسد نے انکار کر دیا۔ رخسانہ نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا یہ میری آخری خواہش ہے، سمجھ کر مان لو۔ اس پر اسد رضامند ہو گیا۔ پھر وہ اپنی ماں اور بیوی کو فارم ہاؤس لے گیا۔ وہاں پہنچ کر رخسانہ بہت تھک گئی۔ اس نے اپنے بیٹے کو پاؤں دبانے کے لیے بولا تو اسد نے یہ کہا کر صاف انکار کر دیا کہ اماں میرے پاس وقت نہیں ہے۔ رات کا ایک پہر تھا اور رخسانہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ اس نے اپنے بیٹے کو آواز دی مگر اس کے بیٹے نے نیند میں سنی انسنی کر دی۔ رخسانہ مر گئی اور اسد کو خبر تک نہ ہوئی۔ اتنے میں اسد کی بیوی آواز دی کہ میرے سر میں درد بہت ہے۔ اسد فوراً بھاگ کر کھڑا ہوا اور اس کا سر دبانے لگا۔ اسی محل میں دیکھتا ہے کہ کمرے میں باہر کی طرف بہت ہی تیز روشنی دکھائی دے رہی ہے اور پھر وہ روشنی مختلف اطراف بنٹ گئی ہے۔ اسد دیکھتا رہا کہ صحن میں ایک بہت خوبصورت لڑکی اپنے ہاتھ میں سونے کا برتن لیے کھڑی ہے۔ اسد نے کہا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ لڑکی نے کہا، میں سنہری پری ہوں اور جو بھی اس دنیا میں اچھے کام کرتا ہے میں اللہ کے حکم سے اس کو انعام دیتی ہوں اور برے اعمال کرنے والوں کو سزا۔ پری نے کہا، اسد تم نے ماں کی خدمت کرنے میں غفلت کر دی ہے۔ کیا تمہیں اپنی ماں کی تمام قربانیاں یاد نہیں ہیں؟ اب تم ان کی کبھی خدمت نہ کر سکو گے کیونکہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہیں اور تم کو معافی مانگنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ اب تم پوری زندگی خود کو کوستے رہو گے۔ اسد کو پری کی کہی بات پر یقین نہ آیا اور وہ اپنی جگہ جا کر سو گیا۔ اسد نے صبح اٹھ کر ماں کو جگایا تو وہ مر چکی تھی۔ اس نے سوچا کہ پری ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اسد کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اب اس کو کہیں سکون نہ آتا۔ اسی واقعے کے 10 دن بعد پری دوبارہ اس کے خواب میں آئی اور کہا کر تم خوش قسمت ہو، اسد تمہاری ماں تمہیں معاف کر دیا ہے اور یاد رکھو زندگی میں کبھی موقع ملے تو دوسروں کی خدمت کرنا۔ اسد اپنی ماں کو ہر وقت یاد کرتا رہتا اور خود کو کوستا رہتا کہ میری ماں کتنی رحم دل عورت ہے کہ اس نے مجھے معاف کر دیا۔ کوئی بھی والدین اپنی اولاد کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتا۔ دوستو یاد رکھو کہ والدین کی خدمت سے بڑی کوئی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے اور اپنی آنکھوں کو کھول لو اس سے پہلے کہ تمہاری ماں باپ کی آنکھیں بند ہو جائیں۔ والدین کی خدمت ایک عبادت ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمارے اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے اور ان کا ہر کہنا ماننا چاہیے۔ I hope you like my videos, so please don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. اللہ حافظ.